أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نور سے دور ہوں، ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں. تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز پھر نہ سیاہ کار رہے. معزز سامعین، حاضرین باتمکین، اساتذہ کرام، علماء نظام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، بیٹیاں، بطور خاص طالبات حلقہ عائشہ، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جیسے پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ میرا یہاں آنا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ میں بارہا یہاں حاضر ہو چکا ہوں. بلکہ اب تو یوں کہنا چاہیے کہ آتے آتے آپ کی محبت نے اور بطور خاص ناظم صاحب کی عقیدت نے مجھے یہیں کا چھوڑ دیا. اب تو میں آپ کے مجمع سے جڑا ہوا ہوں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب تک یہ وقت ساتھ دے گا اور کہاں تک عمر وفا کرے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس دین کی خدمت کا موقع نصیب فرمایا. فلہ الحمد حمدا یوافی لنعمہ ویکافی لمزیدہ. عزیز طالبات، آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے جو منتخب فرمایا اور دینی تعلیم سے وابستہ فرمایا، قسم خدائے پاک کی اگر آپ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت عظمیٰ کے شکر میں تا حیات اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں، تب بھی اللہ کی نعمت عظمیٰ کا شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے گھر پہ مقیم رہ کر اپنی ماں، بہنوں، باپ دادوں کے سامنے اپنے گھر پہ رہ کر الحمدللہ کوئی جلالین شریف، مشکوٰۃ شریف، یعنی یہ علیہ درجے کی کتابیں آپ پڑھ رہی ہیں. آپ کی خوش قسمتی. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے والدین جن کو خواہش ہے، امنگ ہے، آرزو ہے کہ میں اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دوں، ان کے سامنے اسباب نہیں ہیں. یا تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ مجھے ملے کہ میں جہاں اطمینان کے ساتھ اپنی بچیوں کو داخل کر سکوں، لیکن ان کی نظر میں اطمینان بخش ادارہ نہیں ہے. بہت سے ادارے ہیں، ادارے تو یوں تو آپ کے ضلع کے اندر بھی بہت سارے ادارے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے جو لوازمات ہیں، جو احکامات ہیں اور جن چیزوں کی پابندی ضروری ہے، اس کا فقدان ہے. لیکن یہاں آپ اپنے گھر پہ مقیم رہ کر آ جا کر علیہ درجے کی تعلیم پا رہی ہیں، یہ ظاہر قسمتی ہے. آپ اس کا شکریہ ادا کریں. میں آپ حضرات کے والدین سے بھی کہتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس حلقہ عائشہ کے لیے دل و جان سے کوشش کریں. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. بہت سے ادارے ہیں جہاں 250-300 بچیاں پڑھتی ہیں، مگر 2-3 مدرس اور بمشکل وہ لوگ خانہ پوری کر رہے ہیں. لیکن آپ کے یہاں الحمدللہ اساتذہ کی بھی تعداد ہے اور میں دیکھ رہا ہوں باصلاحیت اساتذہ ہے.
نوجوان ہیں جن کے خون کے اندر رگو پے کے اندر جہد پیہم اور سعی مسلسل جاگوزی ہے، محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سے وہ کیا کام لے گا۔ ایک نوجوان فاضل جن کی علمی لیاقت اس درجے کی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اللہ اس سے وہ کام لے رہا ہے کہ بڑے بڑے علم و فضل والے چاہ کر کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے میں معلمین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں، میں ناظم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں، میں طالبات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس نعمت کی قدر کریں، میں ان کے والدین سے بھی کہتا ہوں اس نعمت کا حق ادا کریں، اور کہیں بھی ذرہ برابر ہم سے کوتاہی نہ ہو، ورنہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں دیتا رہوں گا، بڑھا دوں گا، چاہے وہ نعمت میں اضافے کی شکل میں ہو یا کسی اور طریقے کی شکل میں ہو، یا پھر سن لو، اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بھی بڑا سخت ہے، میں اذیت دینے پر بھی، تکلیف دینے پر بھی، نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس نعمت کی قدر کریں۔ آج بہت سارے ادارے ہیں کہ وہاں لوگوں سے محنت لی جاتی ہے، کام لیا جاتا ہے، مگر بلکہ بعض لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں نہ پڑھا کر یہ سوچتے ہیں کہ چلو کچھ دن کے لیے چلہ لگا لیں گے، 4 مہینہ لگا لیں گے، یا بچوں کو چلہ یا 4 مہینہ میں بھیج دیں گے۔ یہ شیطان کا چونکا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ سن لیجئے، آپ 1 چلہ نہیں، 4 چلہ نہیں، آپ پوری زندگی بھی آپ چلہ دیتے رہیے گا، قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے تو نہیں پڑھ سکتے، موقع نہیں ملتا۔ اس لیے آپ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے انہی مکاتب کا رخ کرنا پڑے گا، انہی مدارس کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ مکاتب اسلامیہ کو غنیمت سمجھیں، مدارس عربیہ کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہاں، وہاں جانا اس عمر کے اندر جب ہم نہیں جا سکتے مدارس و مکاتب میں، یہ مجبوری ہے، اور وہ صرف عمل کی روح پھونکنے کے لیے ہے، عمل کی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، عمل کی چاہت پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ 6 نمبر کے اندر جو فرمایا گیا ہے علم و ذکر، علم و ذکر، تو علم کا مطلب کیا ہے؟ علم آپ علماء کے پاس جا کر حاصل کیجئے، اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مشائخ سے جڑیے، یعنی اس کے اندر بیعت و سلوک ہے، اور علم کے اندر اہل علم سے جڑنا ہے، علماء کے سامنے جانا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی عالم ہو گیا، میں ہی فقیہ کامل ہو گیا، یہ بدقسمتی ہے، ورنہ تبلیغ کا 6 نمبر علم و ذکر یہ بتلاتا ہے کہ علم لینا ہو تو علماء کے پاس جاؤ، اور ذکر لینا ہو تو مشائخ کے پاس جاؤ۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بڑوں کی تعظیم کیجئے، من لم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا، کہ آپ اپنے بڑے کی تعظیم کیجئے اور اپنے علماء کی تکریم کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، علماء انبیاء کی وارث، اس لیے ان کی تعظیم، ان کی توقیر ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں، ذہی قسمت، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی ترتیب پہ جمے رہیے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے بھی علماء سے جڑیے، اور خوش فہمی مبتلا مت رہیے کہ میں بہت کچھ ہو گیا، اس لیے کہ شیطان
جو جیسا مریض ہوتا ہے اس کو ویسی دوا دیتا ہے. کوئی عالم ہے تو اس کو دوا دیتا ہے خوش فہمی کا. اب وہ کبر میں غرور میں مبتلا ہے, میں تو بہت بڑا خطیب ہوں, میں تو بہت بڑا عالم ہوں. اب اس خوش فہمی میں وہ گر جاتا ہے, راستہ سے اتر جاتا ہے. اور جو آدمی جس طریقے کا مریض ہوتا ہے ویسی دوا اس کو پلا دیتا ہے. دائی کو دوا پلاتا ہے, تو بہت سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, نیکی کا ذریعہ بنا ہوا ہے, تجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی. اب وہ دائی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے فکر میں اپنے سے غافل بن جاتا ہے اور اپنے سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, میری طالبات, یہ چھوٹی باتیں یا جو بھی ضرورت کی باتیں وہ ہم سے متعلق ہوں یا آپ سے متعلق ہوں, اس کو مد نظر رکھیے. ایک شعر بھی میں نے علامہ اقبال کا پڑھا تھا, اس نے بڑا معنی خیز شعر کہا ہے, اور ان کے تو تقریباً سارے اشعار ہی معنی خیز ہوتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں, نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں, نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں, کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں. پھر آگے کہا, اس کا جواب بھی انہوں نے خود دیا ہے, اچھی بات ہے, سوال بھی ہے جواب بھی ہے. وہ کہتے ہیں, گر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے, اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے, نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے. انہوں نے اشارہ کیا کہ تم جس وقت تمہارے وجود کا سبب جس چیز کو بنایا گیا وہ سبب کیا تھا؟ نطفہ منیہ, ناپاک منی کا قطرہ, جس کو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, کہ ہم نے ایک نطفہ منیہ سے مادر رحم کے اندر تم کو کئی مدارس سے کئی مراتب سے گزارنے کے بعد اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. اور تم کو انسان بنانے کے بعد جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اس وقت تم کچھ کھا نہیں سکتے تھے, تم کو نرم غذا چاہیے تھا, تو میں نے تمہارے ماں کے چھاتی کے اندر خون کو دودھ بنا کر پیش کیا, پھر تم دودھ پیتے رہے, یہاں تک کہ تم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تمہاری عمر کے موافق میں نے غذائیں تم کو دی, یہاں تک کہ تم قوی ہو گئے, تم جوانی کی عمر کو پہنچ گئے. لیکن سن لو, پھر ایک وقت آئے گا نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ, کہ ہم تم کو پھر ویسے ہی اوندھے منہ لوٹا دیں گے. چنانچہ جو آدمی لمبی عمر پاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, کمزور بھی ہو جاتا ہے, اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے, اس کی خواہشات بھی بچوں کی طرح ہو جاتی ہے. تو یہ ادوار جو ہیں یہ ادوار ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ جوانی کو غنیمت سمجھو, یہ شباب کو غنیمت سمجھو اور اس کی قدر کرو. تو ہم ان چیزوں کی قدر کریں,